کہ ابو مجھے جو ہے بہت ٹوکتے ہیں، اپنی محبت میں اپنی شفقت میں ایسی بات کہہ گئے جو تمہیں بری لگ گئی، بچے کا پڑھائی سے دل ہٹ گیا۔ میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نے بچے کو اور اس کے والد کو بلایا ڈائریکٹلی، ٹائم چونکہ بہت شارٹ ہے، میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ کے ابو بھی آئے ہوئے ہیں، میں آپ سامنے بیٹھا ہوں، آپ بتائیے ہم آپ کے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ ابو سے کہ ابو مجھے جو ہے بہت ٹوکتے ہیں، میں پڑھائی کر رہا ہوں، مجھ سے کہنے لگے تم پڑھائی کیوں نہیں کر رہے، میں جبکہ 7 گھنٹے پڑھائی کر کے اٹھا تھا ابھی ابو نے۔ تو اب بچے کو یہ بات بری لگی کہ ابو نے مجھے کیوں کہا جبکہ میں سارا دن پڑھتا آ رہا تھا، اس وجہ سے بچے کا پڑھائی سے دل ہٹ گیا۔ تو میں نے بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ کے والد نا، اللہ نے آپ کے والد کے اندر دل میں اتنی شفقت رکھی ہے، اتنی محبت رکھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیں۔ اس کامیابی کی بلندیوں کی حرص نے کبھی کبھار ماں باپ ایسے بات کہہ دیتے ہیں جو آپ کو بری لگ جاتی ہے، لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں تو صرف ان کا ایک پرپس تھا کہ وہ تمہیں چمکتا ہوا ستارہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد تمہیں ستارہ بنا دیں۔ تو بیچارے اپنی محبت میں اپنی شفقت میں ایسی بات کہہ گئے جو تمہیں بری لگ گئی، تو ماں باپ کی بات تو بری ماننی نہیں چاہیے۔ پھر میں نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں، جب بچہ 13 سال سے اوپر ہو جائے تو بچوں کو حکم نہ دیا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے، میں بیٹھا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں اور آپ مسجد جا رہے ہیں تو آپ مجھے کیسے ٹریٹ کریں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، فوراً وضو کرو اور فوراً مسجد کو پہنچو۔ تو میں نے کہا دیکھیں، یہ جو آپ کا اسٹائل ہے بولنے کا، اس اسٹائل کے اندر حکم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچے نے آپ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ کا قانون نافرمان اولاد کے اوپر اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس کی رمضان کے اندر کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ کا لعنت اور فرشتوں کی لعنتیں اس کے اوپر آئیں گی۔ تو آپ نے بچے کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جس میں حکم ہو، بلکہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں فجر میں بچوں کو اٹھانے کی، تو میں کہتا ہوں فجر کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں انفارمیشن دے رہا ہوں، میرے الفاظ پہ غور کیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ ایک معلومات ہے، ایک انفارمیشن ہے، اس میں حکم نہیں ہے کہ فوراً اٹھو نماز پڑھنے کے لیے، فوراً اٹھو۔ اگر میں نے یہ حکم دیا کہ فوراً نماز پڑھنے کے لیے اٹھو اور اگر بچہ نہیں اٹھا تو اس کے اوپر 2 بڑے بڑے گناہ نافذ ہوں گے، ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی، نمبر 2 ماں باپ کے حکم کی نافرمانی، 2 نافرمانیاں اس بچے پہ آ جائیں گی اور اس کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنتیں آئیں گی اور اس دنیا کے اندر اس کی قسمت خراب ہوگی۔ تو میں ایسے الفاظ کیوں اختیار کروں، میں ایسے اچھے اور میٹھے الفاظ کیوں نہ استعمال کر لوں اس میں حکم نہ ہو، بچے کو مشورہ ہو۔ 13 سال کی عمر کے بعد آپ بچے کو حکم دینا چھوڑ دیں، بلکہ بچوں کو مشورہ دیں، بچے اس کو انجوائے کریں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا تحمل کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ آپ بچے کی کوئی بری بات دیکھیں تو پہلے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ میں ایسے الفاظ مجھے عطا فرما دیجئے کہ میں اس بچے سے بولوں تو اس بچے کے دل پہ اثر کر جائیں۔ فوراً نہیں بولنا، حکم نہیں دینا۔ اللہ نے آپ کو حکم کی آپشن پوری دی ہے، آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ حکم دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس حکم کو استعمال کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر بچے کے ساتھ بیٹھیں۔ بیٹا، کیا آپ میری ایڈوائس چاہتے ہیں؟ میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، ایک کامیاب انسان۔ اگر آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، کیا میں آپ کو گائیڈ کروں؟ کیا اگر آپ میری گائیڈنس چاہتے ہیں، اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں گائیڈنس تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو کوئی بات نہیں، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو بچوں کو گائیڈ کریں، آرڈرز نہ دیں، اور آرڈرز دے کر بچوں کے اوپر اللہ کا جو نظام ہے نافرمان بچے کا وہ ان پر نافذ نہ کریں، ان کی قسمت خراب نہ کریں، اور اپنے آرڈر کی جو پاور ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا مس یوز نہ کریں، کم سے کم استعمال ہو اس آرڈر کا، کم سے کم جب شدید ترین ضرورت ہو اس وقت آپ اپنا آرڈر کی پاور کا استعمال کریں، اور جب ضرورت نہ ہو تو مشورے کی حد تک رکھیں، دوست بن کر مشورہ دیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، مجھ کو بھی آپ کو بھی۔ اللہ نے ہمیں جو پیرنٹنگ کا رول دیا ہے، قُوا انفسکم، اپنے آپ کو اچھا کرو، وَأَہْلِیکُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اللہ کا آرڈر ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں سیکھنا ہے کیسے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے اور کیسے اپنے بچوں کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔